اسلام میں دوسرا رکن ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر کسی کی نماز صحیح رہی تو بقیہ سارے اعمال اس کے بعد صحیح ہوں گے، صحیح شمار کر لیے جائیں گے۔ اگر نماز صحیح نہیں ہوئی تو اس کے بعد کے اعمال سب غلط اور اس میں نامراد سمجھے جائیں گے۔ نماز کے تعلق سے ہمارے ہاں جو سستی ہوتی ہے کہ وقت پر نماز کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، جبکہ قرآن کریم میں اللہ نے کہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر ایک مقررہ وقت کے ساتھ فرض کردہ چیز ہے، مقررہ وقت کے ساتھ۔ تو نماز کے جو اوقات ہیں ان اوقات میں نماز ادا ہونی چاہیے۔ اگر وہ اوقات گزر گئے تو نماز آپ کی قضا شمار ہوگی، نماز آپ کی قضا شمار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سزا دے۔ اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی فنکشن ہو، کوئی پروگرام ہو تو لوگ نماز سے غافل ہو جاتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بری عادت ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ تو نماز کے تعلق سے عام طور پر کچھ غلطیاں ہمارے معاشرے میں، ہماری مسجدوں میں ہوتی ہیں۔ مختصر طور پر میں آج کے پروگرام میں ان غلطیوں کو ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے زبان سے نیت باندھنا۔ میں عشاء کی 4 رکعت اس امام کے پیچھے اللہ کے واسطے قبلہ رخ ہو کر پڑھتا ہوں، اللہ اکبر۔ تو زبان سے نیت باندھنا یہ بدعت ہے۔ نیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ دل سے ارادہ ہو، تو دل سے ارادہ کرنا چاہیے، اور نیت کی جگہ دل ہے، زبان نہیں۔ تو زبان سے جو حضرات نیت باندھتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ نماز میں لوگ کھڑے ہو کر، بعض لوگ ان کی بیماری ہوتی ہے، ایسے دیکھتے ہیں ادھر کون ہے، ادھر کون ہے، کون آتا ہے، کون جاتا ہے، ایسے ایسے کھڑے کھڑے ایسے گھومتے گھومتے دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ شیطان ان کی نماز کو خراب کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان ان کی نماز کو اچک لیتا ہے، ان کی نماز کو بیکار کرتا ہے۔ ہماری نگاہیں نماز میں سجدے کی جگہ میں ہونی چاہیے، جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بجائے ہم دنیا کو دیکھتے رہیں، کیا ہو رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، پورا تماشا۔ یہ بڑی بیماری ہے، اور نعوذ باللہ ایسی بیماریوں سے عافیت میں رہنا چاہیے۔ نماز کے بعد بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سلام کرتے ہیں۔ سلام کا مطلب مصافحہ کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام صاحب دونوں طرف جب سلام پھیرنے کے بعد ادھر رائٹ پہ آدمی جن کے ہوتے ہیں ان سے مصافحہ، پھر اس کے بعد ادھر جو ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کر۔ یہ اگر مہمان کوئی آیا ہے، آپ کا کوئی دوست آیا ہے، ضرورت کے لیے آپ ملے کبھی کبھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن روزانہ ہر نماز کے بعد جو ہیں دائیں طرف مصافحہ، بائیں طرف مصافحہ، یہ بدعت شمار ہوگی، یہ بدعت شمار ہوگی جو جائز نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی اگر دیر سے آتے ہیں اور امام صاحب رکوع میں گئے ہوئے ہیں، دوڑ کر آنا نماز کے لیے، یہ بھی غلط ہے، آہستہ آنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے جب تم آؤ تو دوڑتے ہوئے مت آؤ، اور ایسی حالت میں آؤ کہ تم پر اطمینان اور سکون اور سکینت طاری ہو، دوڑتے ہوئے مت آؤ۔
اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نماز میں اوپر دیکھتے ہیں آسمان کی طرف، اور حدیث میں منع ہے کہ نماز کی حالت میں آدمی آسمان کی طرف دیکھے، اور یہ وعید آئی ہے کہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کی آنکھیں اور اس کی نگاہیں اچک جائیں، اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں کو چھین لے۔ تو نماز کی حالت میں آنکھوں کو اوپر نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور بعض لوگ جنازے کی نماز میں تکبیرات کے موقع پر جب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 تکبیر پڑھی جاتی ہے تو بعض لوگ ہر تکبیر کے موقع پر اپنا سر اوپر اٹھاتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبیر کے موقع پر، جنازے کی تکبیرات کے موقع پر ہاتھ اٹھانے کا یا نہیں اٹھانے کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے کہ آپ ہر تکبیر کے موقع پر ہاتھ اٹھاتے تھے، صحیح سند سے ثابت ہے۔ تو اگر کوئی تکبیرات جنازے کی تکبیرات کے موقع پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک ایسے صحابی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل کی فالو کرتے تھے، ہر عمل جیسا ہوتا تھا ویسا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر آپ حج میں جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں استنجا کے لیے بیٹھتے تو وہاں جا کر استنجا کرتے تھے، کہیں اگر راستے میں پڑاؤ ڈالتے تو وہیں پڑاؤ ڈالتے تھے، حالانکہ یہ سب عبادتوں میں نہیں ہے۔ اور اگر کسی جگہ آپ نے نماز پڑھی تو وہاں جا کر نماز پڑھتے تھے، حالانکہ یہ عبادت میں نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں نماز پڑھی وہاں جا کر نماز پڑھیں، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، الا ہے کہ حدیثوں سے اس کا کوئی ثبوت ہو، حدیثوں سے اس کی کوئی فضیلت ہے تو الگ۔ لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سنت کی اتباع کا اتنا شوق تھا، اتنا جذبہ تھا کہ لوگ کہتے تھے یہ تو دیوانہ ہے، لوگ کہتے تھے یہ دیوانہ ہے۔ اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گاڑی کو تیزی سے کرتے تھے، اپنی سواری کو، اونٹ کو، وہاں تیز کرتے تھے، یعنی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسا کرنے کی کوشش۔ سبحان اللہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی۔ تو اگر انہوں نے جنازے کی تکبیرات میں ہاتھ اٹھائے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل ہوگی، اس وجہ سے تو اٹھائے ہوں گے، تو لہٰذا اگر کوئی اٹھاتا ہے تو غلط نہیں ہے، اور اگر نہیں اٹھاتا ہے تو بھی کوئی غلط نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور نماز کی حالت میں آدمی استنجا کو روک کر رکھنا، سب سے پہلے یہ کہ آپ پاک صاف ہو کر آئیں، استنجا کی ضرورت ہے، بیت الخلاء کی ضرورت ہے، تو پہلے پاک صاف ہو کر آئیں اور استنجا کریں، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں وضو وغیرہ کرنے کے بعد۔ اس کے بجائے آدمی جلدی ہو جائے، نماز میری ادا ہو جائے، اور اس لیے جو ہے وہ پیشاب کو روک کر آ رہا ہے تو نماز پریشانی میں پڑ رہا ہے، تو یہ منع کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسی حالت میں نماز نہ پڑھے کہ وہ 2 گندی چیزوں کو روک رہا ہے، اس کو 2 گندی چیزیں پیشاب اور پاخانہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اطمینان سے عبادت ہونی چاہیے، لہذا ان ساری چیزوں سے پاک صاف ہو کر آنا چاہیے۔ اور نماز میں ٹخنے کے نیچے کپڑا رکھنا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ نماز کے علاوہ باہر بھی جائز نہیں ہے، نماز کے باہر بھی جائز نہیں ہے، لیکن نماز میں اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ما اسفل من الکعبین ففی النار، ٹخنے کے نیچے جو بھی کپڑا ہے وہ دوزخ میں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ آپ کی حدیث ہے۔ تو ٹخنے سے نیچے کسی بھی حالت میں نہیں ہونی چاہیے، اور خاص طور پر نماز میں۔ بعض لوگ صفوں میں ایسے کھڑتے ہیں کہ خالی ہے، جگہ خالی ہے اگلی صف میں، وہ چھوڑ کر وہاں آرام ہے ان کو، یا فین کے نیچے ہے تو وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے، اور خاص طور پر یہ عورتوں میں ہوتا ہے۔ عورتیں ادھر ادھر کھڑی ہو جاتی ہیں، ادھر 4 عورتیں ادھر 4 عورتیں، نہیں، عورتوں کی صف بھی اور مردوں کی صفوف بھی ترتیب کے ساتھ پہلی صفوں کو بھرنا چاہیے، اس کے بعد دوسری صفوں کو جو ہے بھرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ پہلی صف میں جگہ خالی ہے اور دوسری صف میں آپ کھڑے ہو گئے، یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ اور اسی طرح نماز میں جلدی کرنا،
جی مرغ کے ٹھونگ مارتے ہیں نا، اس طریقے سے نماز میں بعض لوگ فٹافٹ کیا بھائی میں 1 منٹ میں 2 رکعت پڑھ لیا، تو یہ تو نماز ہوئی نہیں. ایسی نماز کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے. نماز اللہ اور بندے کے درمیان سب سے بڑا تعلق ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ اور بندے کے تعلقات کو مضبوط کرنے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ خیر موضوع فمن اراد ان یستزید فلیزد ومن اراد ان یستقل فلیستقل، کہ نماز جو ہے سب سے بہترین کام ہے، ساری عبادتوں میں نماز سب سے بہترین. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، میرا دل کا سکون نماز میں ملتا ہے. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے ارحنا بہا یا بلال، ارے اقامت دے کر نماز قائم کر کے جو ہے ہمیں سکون دو، ہم اللہ تعالیٰ سے بات کریں، مناجات کریں. تو نماز جو ہے بہترین ذریعہ ہے. اور قرآن میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. اور ہماری نماز اس لیے نہیں روکتی ہے ان ساری چیزوں سے کہ نماز جیسی پڑھنی چاہیے ویسے نہیں پڑھ رہے. تو لہٰذا نماز پورے آداب کے ساتھ ادا ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے بعض حضرات رکوع میں اپنی پیٹھ کو برابر نہیں کرتے، سجدے میں پیشانی اور ناک کو زمین پر نہیں رکھتے، یہ بھی غلط ہے. پیشانی اور ناک دونوں زمین پر ہونی چاہیے. بعض لوگ پیشانی کو تو رکھتے ہیں لیکن ناک کو نہیں رکھتے. دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اپنی ناک کو رگڑ رہے ہیں، یعنی اپنی ذلت اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہے ہیں، تو سجدے میں اس کا خیال رکھیں. اور بعض لوگ سجدے میں کیا کرتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو جیسے کتا رکھتا ہے ویسا رکھتے ہیں. جی دونوں ہاتھوں کو زمین پر، اس کوہنی کو سجدے کی حالت میں نہیں رکھنا چاہیے، صرف جو ہے ہتھیلی کو رکھنا چاہیے اور ہاتھ کو جو ہے اونچا رکھنا چاہیے. عام طور پر بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ اس طریقے سے رکھتے ہیں، جیسا کتا اگر بیٹھتا ہے تو پورے ہاتھ کو پھیلا کر جو بیٹھتا ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور اسی طریقے سے نماز کے بعد جو اجتماعی دعا ہوتی ہے مسجدوں میں، یہ بدعت ہے اور اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر کبھی ایسی مسجد میں جانے کا موقع ملے تو ان دعاؤں میں ہمیں شرکت نہیں کرنی چاہیے. اجتماعی دعاؤں میں ہمیں شریک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بدعت ہے. پابندی کے ساتھ جن مسجدوں میں اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار بھی فرض نماز کے بعد آپ نے ایسا کام نہیں کیا، اور ظاہر سی بات ہے جو کام نہیں کیا وہ بدعت ہے. اور اسی طریقے سے وہ مسجدیں جہاں پر نمازوں کے بعد کھڑے ہو کر جو ہے اجتماعی درود بھیجتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بعض مسجدیں ہیں جہاں پر جمعے کی نماز کے بعد اور بعض لوگ فجر نماز کے بعد اور عصر نماز کے بعد اجتماعی درود بھیجتے ہیں. یہ سب بدعتیں ہیں. اور ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا جو بالکل شفاف ہو اور اندر سے ظاہر ہو، کپڑے انسان کا جسم ظاہر ہو. اور بعض لوگ ٹی شرٹ یا شرٹ ایسا اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اگر وہ رکوع کو جاتے ہیں تو پیٹھ کا حصہ نظر آتا ہے. یہ غلط بات ہے، یہ حصہ نظر نہیں آنا چاہیے. پیٹھ کا حصہ یہاں سے لے کر ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ یہ سطر میں ہونا چاہیے، سطر میں ہونا چاہیے. اور یہ حصہ اگر نظر آ رہا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو لہٰذا کپڑا جو پہنے، ایسا کپڑا پہنے جو اسلامی سطر کو پوری طریقے سے چھپائے، اور ایسے شرٹ اور ایسے ٹی شرٹ وغیرہ نہ پہنے جس میں پیچھے کھڑنے والے مصلی نمازی کو ڈسٹرب ہو، تصویریں ہوں. ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. زعفران کلر، یلو کلر سے بچنا چاہیے، کیونکہ زعفران جو کلر ہے یہ ہندوؤں کا ایک دینی کلر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کپڑوں کو مردوں کے لیے حرام کیا ہے. عورتوں کے لیے جائز ہے لیکن مردوں کے لیے جائز نہیں. اور نفل نمازیں پڑھتے ہیں تو سترہ یا دیوار کے سامنے نماز پڑھنی چاہیے. بعض لوگ دور کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو گزرنا آسان ہو جاتا ہے اور لوگ گزرتے ہیں اور نماز میں فرق ہوتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان سامنے سے گزرتا ہے، شیطان نمازی کے سامنے سے گزرتا ہے. اب شیطان گزرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز میں ثواب کم ہو جائے گا. اور نماز میں بیکار حرکتیں کرنا،
بغیر ضرورت جی داڑھی کھجا رہے ہیں، بال کھجا رہے ہیں، جی بار بار حرکت ہو رہی ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور نماز کھڑے ہو سک کر نماز پڑھنا چاہیے اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ جو ہے سجدہ آپ کے لیے مشکل ہے، رکوع آپ کر سکتے ہیں، تو آپ کو کھڑے ہو کر رکوع جیسے کرنا چاہیے رکوع کریں، قیام کریں، قیام کی حالت میں، سجدے کی حالت میں آپ بیٹھ کر اشارہ کریں۔ جو کام جو رکن نماز کا آپ کے لیے مشکل ہوگا وہ آپ صرف جھک کر یا اشارے سے کر سکتے ہیں۔ ہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سجدے میں جب بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے ہیں تو اسلام میں یہ حکم ہے کہ آپ اپنے ہاتھ زمین پر رکھیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ زمین پر بیٹھے ہیں اور زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ رکوع کرنا آپ کے لیے مشکل ہے اور سجدہ کرنا مشکل ہے، تو ایسے موقع پر آپ زمین پر سجدے کے موقع پر ہاتھ رکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، زمین پر، جسے اس طریقے سے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور نماز پڑھ رہا ہوں، رکوع کرنا مشکل ہے میرے لیے، سجدہ کرنا مشکل ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، رکوع کرتے ہوئے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا ہوں، اور جب سجدہ کرتا ہوں تو میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ رہا ہوں۔ یہ سجدے کی شکل جو معذور ہے اس کے لیے ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، سجدے کے موقع پر اپنے ہاتھوں کو ہوا پر رکھتے ہیں، ایسے رکوع میں تو اپنے ہاتھ گھٹنے پہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے، سجدے کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں، ایسے رکھتے ہیں ہوا پر، یہ غلط ہے۔ اپنے ہاتھوں کو سجدے کی حالت میں بھی گھٹنے ہی میں رکھنا چاہیے، زمین پر اگر رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہوا پر رکھنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ مسجدوں میں جو ماشاءاللہ اچھی مسجدیں ہیں، شاندار مسجدیں ہیں، وہاں باقاعدہ ٹیبل ہوتا ہے سجدہ کرنے کا، لوگ اس پر بیٹھ کر ایسا سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ٹیبل پر، تکیے پر سجدہ کرنا غلط ہے، جائز نہیں ہے، آپ اشارے سے سجدہ کریں گے، یہی اس کا طریقہ ہے۔ اور مسجد میں اگر آتے ہیں کسی کام سے اور بیٹھنا چاہتے ہیں تو تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھ کر بیٹھنی چاہیے، اللہ ہے کہ نماز ہو رہی ہے تو آپ نماز میں شرکت کر رہے ہیں تو بیٹھے نماز پڑھے بغیر مسجد میں بیٹھنا صحیح نہیں ہے، حدیث میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے الحمدللہ ہماری مسجد میں تو ستون نہیں ہے، لیکن بعض ضرورت نہ پڑنے پر ستونیں جہاں ہوتی ہیں تو ستونوں کے بیچ میں نماز پڑھنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ستونوں کے درمیان کھڑنے سے ہمیں منع کیا گیا تھا۔ ہاں مسجد اگر فل ہے، جگہ نہیں ہے تو وہاں کھڑ سکتے، کوئی حرج نہیں، لیکن مسجد میں جگہ ہے تو ایسی صورت میں ستونوں کے درمیان نہیں کھڑنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے مسجد کا آداب یہ لحاظ کیے بغیر زور زور سے چلانا، بات کرنا یا شور و شغب کرنا یہ جائز نہیں ہے، مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ یہ کچھ اہم باتیں تھیں کہ نماز کی غلطیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو ہماری عبادت صحیح طریقے سے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔